آپ اس انفراسٹرکچر کو یوز نہیں کر سکے, آپ بچوں کو تعلیم نہیں دے سکے, آپ ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں کر سکے, آپ سرکاری اسکولوں میں انرولمنٹ نہیں کرا سکے, تو یہ پورا اسٹرکچر کیا کر رہا ہے آپ کا؟ یہ 90% اور 537 ارب روپے کے غیر ترقیاتی اخراجات میں تو یہ پورے عملے کی تنخواہیں بھی ہیں نا. تو جو حکومت اپنے ماتحت اداروں کی گورننس نہ کر سکے, وہ مانیٹرنگ کیسے کرے گی ان لوگوں کی کہ جن کو آپ تعلیمی ادارہ دے دیں گے ٹھیکے پہ؟ تو اس لیے 5-10% چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ 90% ہمارے پورے تعلیمی جو معاملات ہیں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. اور یہ حکومت کسٹوڈین ہوتی ہے عوام کی. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے. بیچ دینا اس کی ذمہ داری نہیں ہے, دوسروں کے حوالے کر دینا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا. کچھ لوگ یہ دلیل دیں گے کہ نہیں آپ لوگ خود بھی تو جا کر اس میں ادارے لے لیں. یہ پرائیویٹ سیکٹر اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس میں بھی ایک بات بہت اہم ہے. ہماری 1400 سال کی تعلیمی ہسٹری یہ ہے کہ تعلیم کبھی تجارت نہیں رہی ہے مسلمانوں میں. ہم میں بہت خرابیاں رہی ہیں, ہماری حکومتوں نے بہت گڑبڑیں کی ہوں گی, لیکن دنیا میں جہاں جہاں مسلمان حکومت میں رہے انہوں نے تعلیم کو تجارت نہیں بننے دیا. وقف کی بنیاد پر پرائیویٹ سیکٹر کام کرتا تھا. لوگ اپنی زمینیں دے دیتے تھے, لوگ اپنی جاگیریں ہیں, لوگ اپنا مال لگا دیتے تھے, لیکن لوگوں سے پیسے چارج نہیں کرتے تھے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ یہ تعلیم کو جو ہے نا ایک کموڈٹی بنا دیا جائے؟ تو اگر پرائیویٹ سیکٹر اس طرح سے آتا ہے وقف کے تحت تو ٹھیک ہے آئے, اور اگر پرائیویٹ سیکٹر اس کے باوجود بھی کوئی کام کر رہا ہے, خدمت انجام دے رہا ہے, تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو تعلیم کو تجارت بننے دیا جائے, من مانی فیسیں ہوں, من مانے طریقے سے لوگوں کا استحصال کیا جائے, اور پھر آپ جو سرکار کے اسکول ہیں ان کو بھی ان کے حوالے کر دیں, تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا, کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا. اور بہت سیریس ہے جماعت اسلامی اس کے اوپر. یہ ہمارے قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے. میرا حق ہے, آپ کا حق ہے, ہمارے ہر کسان کا, ہر مزدور کا, ہر مڈل کلاس فرد کا یہ حق ہے کہ اس کے بچے کو مفت تعلیم ملے, معیاری تعلیم ملے اور یکساں تعلیم ملے. ایک زبان, ایک نصاب, ایک نظام. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ مختلف لوگوں کے لیے مختلف طریقے کے نظام بنا دیں, ایک کو 1 پہ کھڑا کر دیں اور ایک کو 100 پہ کھڑا کر دیں اور 150 میٹر کی ریس لگائیں؟ تو ظاہر ہے کہ 100 والا ہی جیتے گا نا. ہمارا آئین کہتا ہے کہ برابر مواقع ملنے چاہیے تعلیم کے, اور یہ آئین کو پامال کر کے اگر آپ اس طرح سے اپنے ذمہ داری سے ہٹ جائیں گے تو یہ کام یہ قبول نہیں کیا جائے گا. ہم اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے. سرکار کی تعلیم کو عام بھی ہونا چاہیے, معیاری بھی ہونا چاہیے. آپ کو پرابلم ہے, آپ ہم سے رجوع کریں. جماعت اسلامی کا تعلیم کے حوالے سے ایک اچھا روشن جو ہے وہ پہلو ہے. ہم کام کر رہے ہیں, ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں. ہمیں تو مجبوری میں فیس چارج کرنی پڑتی ہے, اس لیے کہ ہم ظاہر چلا نہیں سکتے اس کے بغیر. گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہو تو ہم وہ فیس بھی چارج نہ کریں, لیکن ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی سنجیدگی کے ساتھ اس میں بات کرے گا. لیکن اگر آپ تعلیم کو بیچیں گے, تعلیم سے بری الذمہ ہوں گے, خوشنما باتوں کے پیچھے آپ سازشوں کر کے جو ہے وہ ایجنڈا مکمل کریں گے کہ جہاں سے آپ فیض حاصل کرنے کے لیے اس وقت گئے ہوئے ہیں, تو یہ لندن پلان کس چیز میں کام کرے گا؟ تو یہ نہیں چلے گا. اس لیے جماعت اسلامی کا موقف بہت واضح ہے کہ پورے پاکستان کے قوم کو اور بچوں کو 2.62 کروڑ بچے اس وقت اسکول جانے کی عمر میں ہیں لیکن اسکول نہیں جا رہے. روز اعلان کرتے ہیں شہباز شریف, ان کی بھتیجی وغیرہ وغیرہ, کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم IT پارک بنا رہے ہیں, ہم تعلیم میں یوں کر دیں گے. بھائی آپ 85 سے یہی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے تعلیم میں ہمیں تباہ کیا ہے. آپ اس رسپانسبلٹی کو قبول کریں. کر دیں گے ور دیں گے نہیں, کیا کیا ہے وہ بتائیے, کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے. جو آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تعلیم کو آپ اپنی ذمہ داری سے ختم کر رہے ہیں, یہ نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ صرف پنجاب کا نہیں ہے. سندھ کا تعلیم کا بجٹ 312 ارب روپے کا ہے. حال دیکھیں آپ سندھ میں کیا ہے. پوری قوم کو درس دینے والے لوگ خود اپنے بچوں کو, یعنی میں زرداری صاحب تو اب صدر مملکت ہیں ماشاءاللہ, اور سندھ کا سسٹم اب اسلام آباد میں براجمان ہو گیا ہے. سندھ میں گئے تھے ایک دفعہ, ایک ہمارے بہت طاقتور صاحب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں, انہوں نے کہا کہ ہم سسٹم کا خاتمہ کر دیں گے. وہاں سسٹم کا مطلب ہے زمینوں پہ قبضے, سسٹم کا مطلب ہے بھتے, سسٹم کا مطلب ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کا استحصال کرنا. وہ چلتا ہے سندھ میں 16 سال سے چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا خاتمہ کر دیں گے, اور ماشاءاللہ انہوں نے
یہ سندھ کا سسٹم اسلام آباد میں لا کر مسلط کر دیا، اور اب پورا پاکستان اس کو، اور اب اس کے نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ہب میں کوئی 54,000 ایکڑ زمین کے اوپر اسی سسٹم کے ایک کارندے نے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بلوچستان کا علاقہ ہے، اور وہ سارے لوگ جو اب سندھ میں پہلے یہ سارے کام کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ بلوچستان کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور یہ پورے پاکستان میں پھیلیں گے۔ اور یہ کیا نظام ہے یہ؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ کیا زرداری صاحب اور بلاول صاحب اپنے خاندان کے، اپنی پارٹی کے لوگوں میں سے کسی آدمی کو سندھ کے کسی ایک سرکاری اسکول میں پڑھوا سکتے ہیں؟ یہ مریم نواز صاحبہ اپنے خاندان کے کسی بچے کو پنجاب کے کسی سرکاری اسکول میں پڑھوا سکتی ہیں؟ یہ بتائیں نا، یہ لوگ یہ 40 سال سے حکومت، 50 سال سے حکومت کرنے والے لوگ ہیں، ایک اسکول بھی ایسا نہیں بنا سکیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے قوم کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس لیے اس تعلیم کے مسئلے کو ہم اپنی پرائرٹی سمجھتے ہیں۔